اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے تو ہیں تو یہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے، اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا، تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے، تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے۔ جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ سید فیملی تھی۔ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے، اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا۔ اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو۔ کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو۔ کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں۔ ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی اسے شفاعت نصیب فرما۔ پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی، 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی، 50% اپنے لیے رکھی تھی، اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی، یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے، وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے۔ اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگیں۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے ہے۔
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما, کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر, کوشش کریں کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں, اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں, تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. اور پھر سبحان اللہ, درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا, شاعر کہتے ہیں نا, ہر درد کی اس دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت, سید زادگان کی خدمت کی, تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. میں مشورہ دوں گا, میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب, بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا, ان کی آل کی خدمت کیا کرو, وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%, 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا % جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کی روزی پہ کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو, آپ کے گھر پہ آئے, آپ کے بچوں کو تحفہ دے, اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے, آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے, آپ کے بچوں کا خیال رکھے, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یار یہ میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے. بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے, آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا, کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا, آقا کی آل کی خدمت کرے گا, تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ. پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے کام سبر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں, کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں, اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت ہی کر رہے ہیں, یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں, اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ, لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے, زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی, وہ تو مال کا میل ہے نا, میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو. تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا, لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے, جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے, یہ ان کی نسل میں سے ہیں, تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو, ایسے کوئی ایک فیملی, کوئی ایک بچے جو ہیں, کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں, اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا, آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے, بس ایسا نہیں ملیں گے. آپ تھوڑا سا غور کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے, آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں, اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو, جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. ہاں, جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا, پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی, اس سے اچھی کون سی نوکری ہے. نیازی صاحب لکھتے ہیں نا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں, ان کا نوکر بن جاؤں, اور کیا چاہیے. پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ, صلو علی الحبیب, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا, انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا, اینیمی کی اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں.
कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह इरशाद फरमाता है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव बि'सल ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा, आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ है कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकयात चलते रहते हैं ना, हमारे पास भी बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, भाई फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क जहाँ किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आई भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक, और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की, इससे बचने का कोई गौर किया, इसके लिए किसी के पास गए कि यार ये किधर किधर से हमला कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास, है? अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या है मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी नमाजें, सारे सदके, सारे हज, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं उसके जो ईमान पे दुनिया से नहीं जाता है। हाँ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान के बगैर गए फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पहले समझ लीजिए बात को। मेरे और आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए ना, वो ईमान की हिफाजत होना चाहिए। आपको पता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। इस दुआ का माना क्या है? ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नहीं मरना मगर मुसलमान। ये जुमला कैसा है यार? अगर ये आयत को समझ लें कि कहा जा रहा है मरना है मगर मुसलमान, ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिंदगी का जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि इधर से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, इधर से मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली शैतान हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आता, उसके चेले आते हैं, उसके चेले चपाटे, अब हर तरह के लोग निकले हुए ना, कभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कोई कुरान का अंदाज बयान कर रहा है, कोई दीन का नया अंदाज लेकर आया है, कहीं ना कहीं से अटैक करके आपका ईमान छीनना चाहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का था, अब तो कितने फितने हैं। पता है आला हजरत ने क्या कहा? आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमें पता ही नहीं है, लोग हमारे ईमान के पीछे पड़े। हम कहते नहीं यार, मैं तो इसकी भी सुनता हूं, मैं तो उसकी भी सुनता हूं, मैं बदमज़हबों के साथ भी बैठता हूं, कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी बनाए हुए हैं, मैं सबके साथ बैठता हूं। जनाब नहीं, ईमान बचाना है तो ऐसी महफिलों, ऐसी गैदरिंग्स को छोड़ना होगा, सबकी नहीं सुननी है। हम इतने मजबूत नहीं है किसी की सुनने से। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को तौरात पढ़ने से मना फरमा दिया था। वो कौन है? हजरत उमर फारूक। अब बताइए मेरी और आपकी क्या औकात है? बंदा कहता है मैं जरा दूसरों की किताबें भी पढ़ूंगा, दूसरों के दलाइल भी सुनूंगा। अरे पहले मुझे अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं चला सबकी बातें सुनने। तो ईमान बचाना है तो इसकी फिक्र करनी है। अच्छा, अब मैं आपको शैतान के कुछ वाकयात के जरिए समझाता हूं कि कैसा मक्कार है, कैसा गेम करता है। एक किताबों में लिखा, बरसीसा नामी एक शख्स था और बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इस बंदे ने 200 साल अल्लाह की इबादत की और एक भी गुनाह नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा कोई नेक बंदा हो तो शैतान कहां छोड़ेगा उसको? ये मैं एक और बात आपको बता दूं कि शैतान नेक आदमी पर ज्यादा हमले करता है। याद रखिएगा, जो पहले ही कुछ नहीं कर रहा उसको शैतान ने कहा तो साढ़ा साथी है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है और बदकारियां कर रहा है, शराब पी रहा है। नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम है नेक आदमी, जो नमाजें पढ़ रहा है, जो रोजे रख रहा है, जो नेकी की नीयत कर बैठा है, जो इल्म दीन सीख रहा है, वो बेचैन रहता है उसके बारे में। तो आप जितना दीन की तरफ आए ना, अब तैयार हो जाएं, ही विल अटैक यू।
بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ. اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد, کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں, شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں, اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, عبادت کیے جا رہا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے, تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں, بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار, اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں, نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں, نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا اور پی, اب بدکاری کی, اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا. اللہ اکبر. پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی. اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا, پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا, شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے بچا سکتا ہوں. بولے بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا, اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے ہیں, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں, بدقسمت ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا, کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے.
ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں؟ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا؟ حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ. ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں, چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا, اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا, اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی, وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا, وہ غیر مسلم کی موت مرا, اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے. کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا, بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا, آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں. نمازوں میں سستی اور یہ بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, اللہ کی قسم, رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات میں قسم کھانی ہے. سودا بیچنا ہے تو قسم, کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے. لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے. اب جب تیری باری ختم, اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ شیطان کا وار ہے, وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں, یاد رکھیے گا. پہلے آپ کی جماعت جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا مکار ہے. آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے, پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کا, جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ہو جاتی ہے. پہلے جماعت چھوڑوائے گا, مسجد سے دور کر دیا. اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے.
डायरेक्ट नफल छूटेंगे, फिर कहेगा सुन्नतें छोड़ दे, सुन्नतें छूटेंगी, और आखिर में आपका फर्ज भी चला जाएगा। ये आपके मेरे हिसार हैं, ये इबादतों के हिसार हैं, ये आप समझिएगा। आपके घर में बाउंड्री होती है ना, मेरी नमाज का हिसार क्या है, मेरे फर्ज का हिसार है वाजिब, ये समझ लो बाउंड्री है। वाजिब के बाद एक बाउंड्री है सुन्नत की, उसके बाद एक बाउंड्री है नफल की। अगर मैंने नफल पकड़ के रखे ना, मेरी सुन्नत नहीं जाएगी, अगर सुन्नत पकड़ के रखे तो वाजिब नहीं जाएगा, वाजिब पकड़ के रखे तो फर्ज नहीं जाएगा, और ये सब छोड़ता गया तो एक एक करके वो सब ले जाएगा। अच्छा, ये एक और उसकी मक्कारी बताऊं। पहले तो प्लान करता है कि किसी नेक आदमी से कोई बड़ा गुनाह करा दे, शराब पिला दे, बदकारी करवा दे, कत्ल करवा दे। जब ये देखता है ना, यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरी मान ही नहीं रहा है, थकता नहीं है। याद रखिएगा, इतना खतरनाक एनिमी है, इसको नींद नहीं आती, हमें नींद आती है। हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें देख रहा है। बल्कि रिवायतों में आया ये हमारे ब्लड में, हमारी रगों के अंदर चल रहा होता है। इतना खतरनाक दुश्मन है, और हम सोए हुए हैं, हमें फिक्र ही कोई नहीं है। एक नारा लगाते हैं, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सिर्फ नारा लगाते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। ओ भाई, तैयार भी तो करो अपने आप को कि कैसे जंग लड़ोगे, ठीक है। अब जब ये देखता है ना कि यार ये नेक नमाजी आदमी है, ना शराब पी रहा है, ना बदकारी कर रहा है, ना कत्ल कर रहा है, ना किसी को जुल्म कर रहा है, अब क्या करूं, थकता नहीं है। अब इसको कहता है इबादत में इसकी इबादत कम करवा दूं, गुनाह नहीं करवा पा रहा ना, इसके दुरूद कम करवा दूं, इसकी तिलावत कम करवा दूं, इसकी जमात छुड़वा दूं। अच्छा, अब देखता है ये भी नहीं कर पा रहा। अब ये शैतान का एक ऐसा आला आ गया है कि जिसके घर में टीवी नहीं था, जिसके घर में कभी फिल्म वीसीआर नहीं आया था। यार हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में फिल्में नहीं देखी थी, मगर ये एक ऐसा आला आ गया कि एक बटन दबाओ तो पता नहीं दूसरी दुनिया में बंदा पहुंच जाता है। अब नेक नमाजी आदमी से भी इसके जरिए गुनाह करवाता है। मेरे ही पैसे लगे, मैं ही इंटरनेट का बिल भर रहा हूं, मैंने ही लाखों रुपए का मोबाइल लिया, मुझे जहन्नम में ले जा रहा है। क्या बेवकूफी है यार, सोचिए। ये शैतान के वार हैं, ये सारी रूहानियत मिनटों में बर्बाद हो जाती है जब आप अपनी आंखें हराम देखती हैं। अच्छा, फिर एक और क्या करता है काम, देखिए मैं आपको कुछ शैतान की चालें बता रहा हूं। एक और फिर पता है क्या करता है कि अगर आप किसी नेकी में, बहुत सारी नेकी कर ही रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खैरात भी दे रहे हैं, अब इसका एक और वार ये कि यार नेकी तो कर ली इसने, अब ये कहता है इसकी नेकी बर्बाद करवाओ। अब नेकी बर्बाद कैसे हो सकती है भाई, मैंने कर तो ली, नमाज भी पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, सदका भी दे दिया, रसीद भी आ गई, फितरा भी दे दिया। नहीं जनाब, ही हैव सम वेपन्स टू डिस्ट्रॉय योर ऑल गुड डीड्स। अब कैसे? अब वो बंदे को कहता है इसको लोगों को बता। अब रियाकारी शुरू करेगा, हैं मैं जरा लोगों को बताऊं भाई, मैंने तो बड़ी रात को 5,000 रुपए खर्चा किया, मैंने महंगा वाला फितरा दिया है, मैं जनाब तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं तो जनाब कुरान 3 बार खत्म किया है। अब लोगों को बताना शुरू करेंगे। समझिए ये बात, ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है। आज किसी से मुलाकात करें ना, आई साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है, बस अल्लाह का बहुत करम है जनाब, 2010 में हज पे गया था, तो 2015 से 5 बार उम्रा कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर के बराबर में जो मस्जिद है उसकी छत भी हमने ही डलवाई थी, बस इफ्तारी का सामान भी अपने घर से ही जाता है। 5-7 मिनट में हाजी साहब ने 15 साल पुरानी नेकियां सारी गिनवा दी। क्यों भाई, मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, ये कब पूछा था कि अपनी जरा बैलेंस शीट दीजिए। अच्छा, एक और अजीब बात है, आपको 15 साल पुराना हज याद है, कल झूठ बोला था वो याद है, हैं? आपने अल्लाह की राह में 1 लाख रुपए चंदा दिया वो याद है, 5 लाख रुपए हराम के कमाए वो याद है। ये सोचिए, यानी हम गुनाह करके भूल ही जा रहे हैं और नेकियां बार बार रिमाइंड हो रही हैं, बार बार रिकॉल हो रही है। ये शैतान का वार है। याद रखिएगा, बुजुर्गान दीन के ये अकवाल मिलते हैं कि अपने गुनाह याद रखना और नेकियां भूल जाना ये अल्लाह की इबादत है। और हमारा सर्कल ही उल्टा है, हमें गुनाह तो याद ही नहीं है। यकीन करें, 1 हफ्ता पुराना गुनाह याद नहीं होगा आपको और मुझे, लेकिन 25 साल पुरानी बचपन की नेकी भी याद होगी। क्यों? ये शैतान का वार हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारे साथ गेम करता है कि नेकी कर ली ना, पहले तो कोशिश की ना करें, अब कर ली तो छुपाने नहीं देता, और फिर बार बार, पहले तो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, हैं? और जनाब अब तो एक राशन का बोरा देते हैं, 5 आदमी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उस गरीब का भी मजाक उड़ा रहे हो यार। क्यों? अल्लाह की राह में दे रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हो। ये हम बहुत बड़ा लॉस करते हैं अपना, करोड़ों रुपए बांट कर भी सवाब ना मिले। आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि एक बंदा कयामत के दिन जाए और उसको पता हो कि यार इतने रोजे, इतने हज, इतनी ज़कातें देकर आया हूं, और उसको कहा जाए कि जाओ हमारे पास तुम्हारे लिए आज कुछ भी नहीं है, उन लोगों से मांगो जिनके लिए दिखाने के लिए किया था। इससे बड़ी मायूसी होगी? कयामत के दिन कोई और तरीका होगा वो नेकियां रीगेन करने का? नहीं, ये नल एंड वॉइड हो जाती है नेकियां। ये शैतान का बहुत खतरनाक वार है जो लोग नहीं समझ रहे। लेकिन नहीं जनाब, हमें तो दुनिया को, अच्छा सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, हर इबादत है। तवाफ कर रहे हैं तो वहां से लाइव आ रहे हैं, वहां से सेल्फियां बन रही, काबे को पीट करके दुआएं करके दिखा रहे हैं, गुंबद खजरा को पीट करके लोगों। क्यों ये सब हो रहा है? आप सोचिए, वो तकद्दुस उन मकामात को हम पामाल कर रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, औरतें तवाफ कर रही हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए औरतों की वीडियो दुनिया को भेज रहे हैं। मक्का पाक में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है हुदूद हरम के अंदर, मगर एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है। अच्छा, लोगों को यह भी अकल नहीं है कि अपने घर वालों को कहते हैं मैं तुम्हें काबा दिखा रहा हूं। अरे घर वालों की तो वीडियो बंद कर दो, आपकी घर की औरत दुनिया पीछे तवाफ करते हुए उसको देख रही है, वो किस हालत में बिस्तर पर बैठी सोई। अच्छा, घर का कोई फर्द बैठा है, क्यों? मतलब इतना भी सेंस नहीं है यार। मतलब आप सोचे तो सही कि वो मकाम क्या ये वीडियो बनाने का है? वहां तो गुनाह याद आते, वहां आंसू बहते। मुजरिम किसी बादशाह के दरबार में जाए और ये नियत लेके जाए कि मैं गुनाहगार हूं, पकड़ा ना जाऊं, माफी मिल जाए। अरे वहां तो ये कैफियत होनी चाहिए, मैं माफी मांगने आया हूं, मैं बख्शवाने आया हूं, मेरे हाथ पे बेड़ियां हैं और मैं छुड़वाने आया हूं।
اس کیفیت میں طواف کرو یار, اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کریں, اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچے یہ کیا کر رہا ہے, یہ شیطان کے وار سمجھیے. پہلے ہی تھوڑی نہیں کیا ہے ہمارے پاس, وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے, ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا, آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے صدقے دیے, اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئی اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان. اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے, ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں, اس سے مقابلہ بھی کر لیں, اٹس ناٹ دیٹ پاسبل. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا, ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا. ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے, آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے, یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب, مگر کسی کو افسردہ دیکھا, آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں, بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے, یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست, خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے, آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی, مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا, بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے, حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے, دل پر اثر ہوگا. اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے, ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے, درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے, یقیناً دل پر اثر ہو. ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا, باتیں سننے کو. کیوں؟ یہ اچھی محفل, اچھی جگہ کی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچوئل رہیں نماز میں, ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہو, تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. مدنی چینل سے کنیکٹ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بار بار پڑھتے رہا کریں. یہ انشاءاللہ آپ جتنا پڑھیں گے, اللہ نے چاہا شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا پابند رکھے. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ نماز کوئی بھی قضا نہیں ہوگی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.